بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ایک ماں ایک معمہ، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں حضور انور، اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ لڑکی کے ناخنوں کے نشانات ہیں، لیکن لڑکی نے مجھے زخمی کیا ہے، میں نے اسے ہلکی سی ضرب بھی نہیں پہنچائی۔ آپ نے مجھے پھانسی کے تختے پر کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اسے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ میں نے مار دیا ہے؟ اس نے اچھل کر کہا، خدا کی قسم وہ زندہ ہے، میں آپ کو ساتھ لے جا کر دکھا سکتا ہوں، میں تو اس سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، وہ تو چڑیل ہے۔ میں سمجھا کہ خوف سے اس کا دماغ بگڑ گیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں مقتول کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی اور سوچا کہ اگر وہ مان گیا ہے تو بہتر ہے، دل کی باتیں اگل دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ دور نہیں ہے جناب والا، اس نے جواب دیا، ابھی میرے ساتھ چلیں، ہماری آبادی سے تقریباً آدھا میل دور ان کے ڈیرے ہیں۔ اس کا نام ہاشو ہے، بہت بدبخت اور خوبصورت لڑکی ہے۔ کون سے ڈیرے؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا، کس کے ڈیرے؟ خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی بات کر رہا ہوں حضور والا، اس نے کہا۔ میں ایک خانہ بدوش لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہاشو ہے۔ اس ڈائن کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے قتل کرنے لگی تھی، خدا کی قسم بڑی مشکل سے گردن چھڑا کر بھاگا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گالی دی اور کہا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام زینب تھا اور جس کے رشتے کے لیے تم نے کوشش کی تھی اور جو کل رات قتل ہو گئی ہے، اس کی بات کرو۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ قرآن لے آؤ حضور انور، تم جیسے پلید آدمی کے آگے میں کلام پاک نہیں رکھوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، تمہاری گردن پر زینب کے ناخنوں کے زخم ہیں عالی جا، اس نے کہا۔ مجھے اجازت دیں کہ ساری بات سنا دوں۔ قرآن پاک کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے جو بات سنائی وہ اس کے الفاظ میں مختصراً یوں ہے، میری گردن پر یہ نشان ایک خانہ بدوش لڑکی کے ہیں، آپ خود جا کر یا اسے یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ زینب یعنی مقتولہ کے ساتھ تعلقات سے پہلے میری دوستی اس خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت مال کھلاتا رہا، وہ ایسی بری طرح مجھ پر فقیر ہوئی کہ لاریوں کے اڈے پر بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ انسان کی بچی نہیں، پوری حیوان ہے۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ تم نے کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر بھی اٹھائی تو نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گی نہ اسے۔ سچی بات ہے کہ میں اس سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس لیے میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹنے کی کوشش شروع کر دی اور زینب سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی بھی میری غلام ہو گئی۔ ہماری دوستی کا چرچا ہونے لگا۔ ہماری دوستی پاک صاف نہیں تھی۔ زینب کے باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آوارہ اور بدماش آدمی سے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے دھمکی دی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ اس کی بیٹی میری ہی طرح کی آوارہ اور بدماش تھی۔ مجھ سے پہلے 3 نوجوان مردوں سے دوستی لگا چکی تھی، پھر بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، مگر اس نے مجھ سے پرے ہٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ لیلا مجنوں والی محبت تھوڑے ہی تھی کہ میں اس کا غلام ہو جاتا۔ میں اس دوران خانہ بدوش لڑکی سے نہ ملا۔ وہ 2 دفعہ لاریوں کے اڈے پر آئی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ کل شام کی بات ہے کہ میں اڈے سے واپس آ رہا تھا کہ یہ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی۔ میرے تعلقات زینب کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ 20-25 روز سے اس نے ایک اور نوجوان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تو میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اسے دھتکار رہا ہوں۔ اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، ڈر جائے گی، مگر وہ اور تیز ہو گئی۔
لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ میں اسے الگ لے گیا اور بتا دیا کہ میں اب اس سے نہیں ملا کروں گا اور وہ اب میرے پیچھے نہ آیا کرے۔ وہ یکلخت آگ بگولا ہو گئی۔ میں چل پڑا تو اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور بولی، جاتے کہاں ہو؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو یا تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اب دانت پیس پیس کر بات کرتی تھی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے پرے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھ تجھ چڑیل کو لے جاؤں گا؟ کوئی اچھی لڑکی نہیں ملتی بھلا؟ اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور اتنی زور سے دبائی کہ میرا دم گھٹ گیا۔ میں آخر مرد تھا۔ میں نے اس کے انگوٹھوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر زور سے پیچھے کے انگوٹھے کھینچے تو اس کے ہاتھ تو اکھڑنے لگے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گردن دونوں طرف سے کاٹی جا رہی ہو۔ اس کے ناخن میری کھال میں اتر گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اکھاڑ دیے اور اس نے میری کھال ادھیڑ لی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ گر پڑی اور میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔ میں بازار میں چلا گیا، گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہ میری گردن کو پٹی میں کسنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ پٹی نہ باندھو، صرف دوائی لگا دو۔ میں پٹی سے اس لیے ڈرتا تھا کہ ہر کسی کی نظر میں آ جائے گی اور سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے خون روک کر دوائی لگا دی اور بوتل میں بھی ڈال دی۔ کل سے میں بہت ڈرا ہوا ہوں، وہ چڑیل جہاں ملی مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 2 کانسٹیبل دے کر خانہ بدوشوں کے ڈیرے کا اتا پتہ بتا کر ہاشو نام کی لڑکی کو تھانے میں لانے کے لیے بھیج دیا۔ بہت سے سامعین نے خانہ بدوش، جنہیں جپسی کہتے ہیں، نہیں دیکھے ہوں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے قریب آپ نے ایک مخلوق دیکھی ہوگی جو خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑا عرصہ ایک جگہ رہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے غلیظ کپڑوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور انہیں نہروں یا دریاؤں میں دھو کر فیکٹریوں میں تول کر بیچتے ہیں۔ یہ کپڑے مشینیں صاف کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان کی جوان عورتیں شہروں میں بھیک بھی مانگتی ہیں، چوریاں بھی کرتی ہیں اور عصمت فروشی کا بھی کام کرتی ہیں۔ انہیں لوگ خانہ بدوش کہتے ہیں، لیکن یہ ان خانہ بدوشوں سے بہت مختلف ہیں جو ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آتے تھے۔ آج کل کے خانہ بدوش جو آپ کو شہروں کے ارد گرد نظر آتے ہیں، یہ دراصل بھکاری اور مزدور ہیں۔ اصلی خانہ بدوش ایک پراسرار مخلوق ہوا کرتی تھی۔ ان خانہ بدوشوں کا ایک گروہ 10-10، 12-12 کنبوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کے پاس چند ایک گدھے اور 1-2 خچریں ہوتی تھیں۔ ان کے خیمے اوپر سے گول ہوتے تھے جو چاند کی شکل کے بانسوں پر کھڑے کیے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 کتے ضرور ہوتے تھے جو بھیڑیے لگتے تھے۔ بڑے ہی خونخوار کتے ہوا کرتے تھے۔ یہ رکھوالی کے لیے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو چوری چکاری کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ چونکہ جنگلوں میں رہتے تھے، اس لیے درندوں سے بچاؤ کے لیے بھیڑیوں کی نسل کے خونخوار کتے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی کتابی مذہب نہیں تھا۔ وہ گیدڑ مار کر کھا لیا کرتے تھے، نیولے اور اود بلاؤ تک کو کھا جاتے تھے۔ پرندوں میں چیل اور گدھ بھی ان کی غذا میں شامل تھے۔ ان کی عورتیں جفا کش، طاقتور اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے تھے اور نہ ان کی عورتیں عصمت فروشی کرتی تھیں۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ شہروں سے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے سر میں سے قطرے گرنے لگتے ہیں، جسے مومیائی کہا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ مومیائی ہر مرض کی دوا ہے اور انسان کے جسم کو فولاد بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ انہیں آدم خور بھی سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق بڑی خوفناک اور پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ ان کی عورتوں کی ڈیل ڈول اور خوبصورتی بھی پراسرار سی ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہری کسی خانہ بدوش عورت کو چھیڑ بیٹھے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتی تھی۔ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ عورتیں شہروں میں چھریاں اور چاقو بیچنے آیا کرتی تھیں۔ بہت دلیر عورتیں تھیں اور اگر کوئی خانہ بدوش عورت کسی شہری پر نظر رکھ لے تو اسے اپنے قبضے میں لے کر ہی دم لیتی تھی۔ مگر ایسے واقعات بہت کم دیکھنے میں آتے تھے۔ میرے مشتبہ اطہر علی نے جب مجھے ایک خانہ بدوش لڑکی کا واقعہ سنایا تو میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ مقتولہ کو قتل کرنے والی یہی لڑکی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے اطہر سے پوچھا، اس لڑکی نے زینب کو دیکھا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ تم نے اب زینب سے دوستی کر لی ہے؟ نہیں، اطہر نے جواب دیا، اس نے زینب کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اطہر سے باتیں پوچھتا اور سنتا رہا۔
اس سے اس نوجوان کا بھی اتا پتہ معلوم کیا جس کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ زینب نے دوستی کر لی ہے۔ 2-2.5 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل خانہ بدوش لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور 2 عورتیں تھیں۔ میں نے انہیں باہر والے پھاٹک سے اندر آتے دیکھا تو کمرے سے نکل کر ان تک گیا اور انہیں میں نے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کریں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے۔ لڑکی سے ایک واردات کے سلسلے میں گواہی لینی ہے۔ وہ بہت پریشان تھے، لیکن الٹا لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو پھاٹک کے قریب بٹھا دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اطہر میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اپنی میز سے گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ جب لڑکی کی نظر اطہر پر پڑی، مجھے لڑکی کے چہرے کے تاثرات آج تک یاد ہیں۔ اس کا رنگ اچھا خاصا تھا، مگر یہ رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی نظریں اطہر پر جمی ہوئی تھیں۔ اطہر اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے دانت پیس کر بڑی غلیظ گالی دی اور بولی، اسے میں مرد کی اولاد سمجھتی تھی، یہ اب مجھے قید کرائے گا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے قید کر لو، اس کو میں نے زخمی کیا تھا، لیکن میں تھوڑی سی قید نہیں لوں گی، بہت ساری لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زخمی بلی کی طرح اس قدر تیزی سے اطہر پر جا پڑی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی میں اطہر کے سر کے بال پکڑ لیے، دوسرا ہاتھ اس کی شہ رگ پر رکھ دیا اور دانت اس کے گال میں گاڑ دیے۔ اطہر جیسے تنومند آدمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بل بلا کر اٹھا۔ لڑکی نے اس کی گردن کو ایسا مروڑا دیا کہ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ لڑکی اس کے اوپر گری، لیکن اس نے اس کے بال نہ چھوڑے، نہ ہی گال سے دانت اکھاڑے۔ میں پہنچ تو گیا، جس میں زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں لڑکی اسے گرا چکی تھی۔ میں نے لڑکی کو کمر سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے زور لگایا، مگر اس کے دانت اطہر کے گال میں اترے ہوئے تھے اور لڑکی اسے بھیڑیے کی طرح بھنبوڑ رہی تھی۔ میرے 2 کانسٹیبل اندر آ گئے۔ میں نے لڑکی کی ناک دبا لی اور دوسرا ہاتھ اس کی شہ رگ پر رکھ کر دبا دیا۔ دم گھٹنے سے لڑکی کا منہ کھل گیا۔ ہم نے اسے قابو کر لیا، لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر اس نے کہا کہ میں پھانسی لے لوں گی، اسے ختم کر دوں گی۔ اطہر کا گال دیکھا، اس کی بوٹی باہر آ گئی تھی، خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ میں نے اسے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا۔ اس کا اتنا تندرست اور خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے بھدا ہو گیا۔ قتل کا یہ کیس جب عدالت میں گیا تو میں نے اطہر کو دیکھا۔ اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن زخم کا نشان ایسا بھدا تھا کہ دیکھنے والا فوراً نگاہیں ہٹا لیتا تھا۔ آنکھ کے ذرا نیچے سے ہونٹ کے کونے تک، یعنی ایک طرف سے چہرہ بری طرح بے ڈھب ہو گیا تھا۔ اس کے اسی چہرے پر لڑکیاں مرا کرتی تھیں۔ اسے ہسپتال بھیجا تو میں نے لڑکی کو بڑی ہی مشکل سے ٹھنڈا کیا۔ اسے یہ وہم تھا کہ اطہر نے اس کے خلاف رپورٹ کی ہے، اس لیے اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ میں نے اس کا یہ وہم دور کیا اور بتایا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے، یہ اطہر کی دوست تھی، اس کی تفتیش کے لیے اسے بلایا گیا ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، اسے کل تم نے زخمی کیا تھا؟ اس نے قہر سے جواب دیا، ہاں میں نے کیا تھا، میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سا اثر ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اطہر کے خون سے لال تھے، خون اس کے منہ میں چلا گیا تھا، زبان بھی لال تھی، ناک پر بھی خون تھا اور اس کے ہونٹوں کے ارد گرد نیچے ٹھوڑی تک خون تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے اطہر کا کچھ خون بھی پی لیا ہوگا۔ مجھے وہ ایک حسین چڑیل نظر آ رہی تھی جو انسانوں کو کھاتی ہو۔ اطہر نے کہا تھا کہ یہ لڑکی حیوان ہے، لیکن میری نظر میں وہ درندہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ منہ صاف کر لو۔ اس نے بڑے غصے سے اپنا بازو اپنے ہونٹوں پر مل دیا، جس سے خون اس کے چہرے پر اور زیادہ پھیل گیا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بگاڑا ہے؟ اس نے شدید غصے کے لہجے میں جواب دیا، اس نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ شادی کروں گا، مجھ کو پیسے دیتا تھا۔ میں نے اس کو اپنی عزت دے دی، وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ میرا خاوند بننے والا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے مار کھائی، لیکن اس آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے مجھ کو دھوکہ دیا اور مجھ سے بھاگنے لگا۔ میں اس کو عزت دے چکی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے خاوند بن گئے ہو، اب کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم جنگلی ہو،
میں شہر کی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شہر کی لڑکی کون ہے؟ اس نے نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی، اور اس آدمی کو بھی۔ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب مجھ کو قید کر لو۔ میں اسے قید کر سکتا تھا، اس نے تھانے میں ایک آدمی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس نے جس وجہ سے حملہ کیا تھا وہ معقول وجہ تھی۔ اس نے کسی بے گناہ پر حملہ نہیں کیا تھا، لڑکی کا اشتعال بجا تھا۔ میں نے لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے یہی تصدیق کرانی تھی کہ اطہر کی گردن پر جو خراشیں ہیں وہ اسی لڑکی کی ہیں۔ میں نے لڑکی کے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کو قابو میں رکھو۔ انہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں اسے حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی اور ایسی ویسی حرکت کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ خانہ بدوش اس شہر سے چلے گئے ہیں۔ میں نے مقتولہ کی ماں کو ایک بار پھر بلایا۔ چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنی تھیں۔ اب تو میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ باپ پر قتل کا شبہ تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اطہر کو دیکھا تو میں نے اسی کو قاتل سمجھا، مگر یہ کچھ اور ڈرامہ نکلا۔ اطہر کو میں نے مشتبہ افراد کی فہرست سے نکال کر گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ لڑکی کے چال چلن کے سلسلے میں اس کی گواہی ضروری تھی۔ اب میں پھر اس لائن پر آ گیا کہ مقتولہ کا قاتل اس کا باپ تھا۔ کچھ معلومات ابھی اندھیرے میں تھیں۔ مقتولہ کی ماں کے سوا مجھے کوئی بھی روشنی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تمہارا خاوند مر چکا ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اپنی بیٹی کو اس نے قتل کیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے یا قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم اس روز سے جس روز تمہارے خاوند کو پتہ چلا تھا کہ بیٹی خراب ہو گئی ہے، قتل کی شام تک چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرو اور مجھے بتاؤ۔ میں نے اس مظلوم اور غمزدہ عورت کو کھانا کھلایا، چائے پلائی اور اس کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا۔ وہ مجھے چھوٹی بڑی باتیں سنانے لگی۔ میں بڑے غور سے سنتا رہا اور سوال کرتا رہا۔ شاید 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے اتنی طویل گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا کہ بیٹی کا قاتل باپ ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنی لڑکی کو یا تو موت آ جائے یا اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا جائے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسا زہر تلاش کرتا ہوں جو اپنا کام بھی کر جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ لڑکی کا گلا باپ نے 4 مرتبہ دبایا تھا۔ ان باتوں سے یقین پختہ ہونے لگتا تھا کہ باپ اپنی لڑکی کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا، اور ماں رو رو کر پاگل ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی بجھاتی رہتی اور اسے باپ سے بچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر مجھے ایسی کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ کیا باپ کو معلوم تھا کہ لڑکی فلاں وقت باہر نکلے گی اور وہ اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ کام سے تو وہ جلدی آ گیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ کرم سنگھ کے ٹھیکے پر چلا گیا تھا۔ کرم سنگھ سے میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اس نے اس وقت ٹھیکے میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا جب سارے گاہک جا چکے تھے اور وہ اکیلا پڑا رہ گیا تھا۔ کرم سنگھ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹھیکے میں کس وقت داخل ہوا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے شراب خانے میں گیا تھا۔ بہرحال یہ شبہ تھا یا یقین، ثبوت کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ رپورٹ لکھ دوں کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ مقتولہ کی ماں نے نئی بات یہ بتائی کہ پہلے اطہر کو پسند کرتی تھی، پھر اس نے قتل سے کچھ دن پہلے ایک اور لڑکے کا نام لینا شروع کر دیا۔ ماں کو وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی شریف ہے۔ ماں نے لڑکے کو دیکھا، لڑکی اس سے ملتی رہتی تھی۔ ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم خود بات کرتے اچھے نہیں لگتے، لڑکے سے کہو کہ وہ اپنی ماں کو میرے پاس بھیجے، لیکن لڑکے کی ماں نہیں آئی۔ اتنے میں لڑکی قتل ہو گئی۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے پوچھا کہ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کا ذکر کرنا بیکار سمجھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکے سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے، ہو سکتا ہے اس کے اور اطہر کے درمیان یا مقتولہ کے کسی اور دوست کے ساتھ رقابت چل پڑی ہو اور اس کا شکار لڑکی ہوئی ہو۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے اس لڑکے کا اتا پتہ پوچھا تو یہ وہی نوجوان نکلا جس کے متعلق مجھے اطہر بتا چکا تھا، اور ایک اور آدمی نے بھی بتایا تھا کہ رات اس نے مقتولہ کو اس نوجوان کے ساتھ بغل گیری کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ ایک کارخانے میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔
میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ 20-22 سال کی عمر کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کا بھول پن تھا۔ چہرے پہچاننے کی تجربے کی بنا پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ لڑکا قاتل نہیں ہو سکتا، قتل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرا ہوا ضرور تھا، لیکن اس نے بولتے وقت ذرہ بھر جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا، مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، میرا خیال ہے ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، قتل کی رات تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں ورک شاپ میں چلا گیا تھا، صبح پتہ چلا کہ زینب قتل ہو گئی ہے۔ تمہیں وہ آخری بار کب ملی تھی؟ اسی شام، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے مل کر وہ گھر نہیں جا سکی۔ میں ورک شاپ کی طرف چلا گیا تھا اور وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ لڑکی کی دوستی کچھ اور مردوں کے ساتھ بھی تھی؟ میں نے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ لڑکی پاک نہیں، اس نے جواب دیا، پھر بھی میں نے اسے پسند کیا۔ مجھے کسی نے کبھی ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ لڑکی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی آدمی، خصوصاً اطہر نام کا ایک آدمی، اسے دھمکیاں دیتا ہے یا اسے تم سے ملنے سے روکتا ہے۔ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے دوسروں نے اس کے ساتھ رکھے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری محبت پاک رہے گی، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے، جس کا نام اکمل تھا، کچھ ایسی باتیں پوچھیں جن کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بتائے گا یا جھیپ جائے گا، لیکن اس نے بلا جھجک ہر ایک بات بتا دی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ میں نے سوال کرنے کے بجائے اسے کہا کہ وہ اپنے متعلق، لڑکی کے متعلق اور دیگر تمام باتیں جو اس کے ذہن میں آئیں مجھے سنا دے۔ اس نے اپنی تمام زندگی کی جو کہانی سنائی وہ اس کے الفاظ میں اس طرح ہے۔ اس نے ہمارے شہر سے کوئی 110 میل دور کے ایک اور شہر کا نام لے کر کہا، میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا۔ باپ بچپن میں مر گیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری عمر کیا تھی۔ میری عمر 9-10 سال ہوئی تو ایک روز ایک عورت آئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور منہ چوم چوم کر مجھے پریشان کر دیا۔ میں اس وقت 3ری جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ عورت آئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اب تم اس کے ساتھ رہو گے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں تو اس عورت کو اپنی ماں سمجھتا تھا جس نے مجھے پالا تھا۔ میں نے ہوش اس عورت کی گود میں سنبھالا تھا۔ میرے بعد اس عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے جنہیں میں اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ گھر میں جو آدمی تھا اسے میں ابا کہا کرتا تھا۔ اس عورت کے آنے کے بعد مجھے ان دونوں عورتوں نے پاس بٹھا کر بتایا کہ جس عورت نے مجھے پالا ہے وہ میری خالہ ہے، اور یہ عورت جو اچانک کہیں سے آ گئی ہے میری ماں ہے، اور میرا باپ اس وقت مر گیا تھا جب میں 1.5 سال کا تھا۔ یہ معمہ مجھے سمجھ نہ آیا تو میں رو پڑا۔ یہ عورت ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ میرے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ رات مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے وقت وہ اسکول سے باہر کھڑی ہوتی اور میرا بستہ اٹھا لیتی۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی میری ماں ہے۔ خالہ نے میرے ساتھ اتنا پیار کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب ماں نے مجھے دیوانہ وار پیار دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں پیار سے محروم رہا ہوں۔ یہ بات پیار نے میرے دل میں پکی کر دی کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور جس نے مجھے پالا ہے وہ خالہ ہے، اور اس کا خاوند میرا باپ نہیں۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے اس کے پیار میں الجھ گیا۔ یہ سوال میرے دماغ میں آیا ہی نہیں کہ ماں سے پوچھوں کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہی ہے۔ میں نے 3ری جماعت پاس کر لی تو ماں مجھے اسی شہر میں سے اسی طرح کے ایک کچے مکان میں لے گئی جس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میری خالہ کا خاوند مستری تھا۔ ماں نے ایک گھر میں نوکری کر لی اور مجھے پالنے اور پڑھانے لگی۔ میں بڑا ہوتا گیا اور یہ سوال میرے دماغ میں ابھرتا گیا کہ ماں اتنا عرصہ کہاں رہی، مگر پوچھنے کی معلوم نہیں کیوں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ماں سوائے پیار کے اور کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار اس سے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس نے حقارت سے جواب دیا، اس مردود کا نام نہ لو، بہت برا آدمی تھا، اچھا ہوا کہ مر گیا، زندہ ہوتا تو ہم دونوں کو مارتا پیٹتا ہی رہتا۔ اس کے بعد بھی اس نے میرے باپ کے متعلق ایسی ہی بری بری باتیں سنا کر میرے دل سے باپ کی یاد نکال دی۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کر لی
تو ماں نے مجھے خالہ کے خاوند کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے اس ورک شاپ میں جہاں وہ ملازم تھا مجھے موٹر مکینک کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ 2 سال بعد مجھے 8 آنے روز ملنے لگے۔ یہ تنخواہ مجھے 1 سال ملتی رہی۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز میری خالہ اور اس کا خاوند ہمارے گھر آئے۔ ماں نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ میں جب واپس آیا تو خالو نے مجھ سے کہا کہ کل ورک شاپ میں نہ آنا، میں تمہیں اور جگہ نوکری دلا رہا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے ٹالنے کے لیے ایسی وجہ بتائی گئی جو میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں اس نوجوان کی اتنی لمبی کہانی نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے متعلق اور لڑکی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے اتنی لمبی کہانی شروع کر دی، میں نے اسے روکا نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس لڑکے نے مجھے کچھ متاثر کر لیا تھا، ورنہ ہم مشتبہ افراد سے جنہیں ہم شامل تفتیش کرتے ہیں صرف وہ باتیں پوچھتے ہیں جو نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ ہم بولنے کا موقع صرف اسے دیتے ہیں جس کے سینے سے کوئی بات نکلوانی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے پیدائش سے اپنی کہانی شروع کر دی۔ میرے دل میں آئی کہ اسے روک دوں اور اپنے مطلب کی بات پر لے آؤں، لیکن اس نے جب اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ وہ اتنا عرصہ بعد اچانک آ گئی اور اس بچے کو قبضے میں کر لیا اور بچے کے باپ کے خلاف بچے کے دل میں نفرت پیدا کی، تو میرے اندر پولیس مین کا تجسس بیدار ہو گیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں ہی تھی یا کوئی فراڈ نکلا تھا۔ اس کے علاوہ مسلسل تفتیش کرتے کرتے میرا دماغ تھک گیا تھا، اس لیے بھی میں نے سوچا کہ چلو یہ کہانی سن لوں، دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ نوجوان میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں سنا کر کہا، ماں مجھے یہاں لے آئی، خالو بھی ساتھ آیا تھا۔ یہاں ورک شاپ میں مجھے اسی نے ملازمت دلائی اور اس آبادی میں ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے دیا، پھر وہ چلا گیا۔ ہم یہاں 7-8 مہینوں سے رہ رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 مہینے سے میں رات کی پہلی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ ماں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ تمہاری 10 سال کی عمر تک کہاں رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک روز میں اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے جہاں میرا باپ مر گیا۔ مکان پر میرے ایک چچا نے قبضہ کر لیا۔ میری ماں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا اور خود محنت مزدوری کر کے میرے لیے خرچ بھیجتی رہی، مگر میری تسلی نہ ہوئی۔ وہ کبھی تو آتی اور مجھے دیکھ جاتی، اس سے پہلے وہ مجھے دیکھنے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس پر زور نہیں دیا کہ مجھے ضرور بتائے۔ اس کے پیار کا اثر ایسا ہے کہ میں اس سے پرانی باتیں پوچھ کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جب تک اسے دیکھ نہ لیں یہ نہیں جان سکتے کہ مجھے کس طرح چاہتی ہے۔ کئی بار مجھے شک ہوا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس عورت نے اپنے پیار کا قیدی بنا رکھا ہے۔ مجھے اس قید میں لطف آتا ہے۔ اس دوران زینب یعنی مقتولہ کے چرچے سنے کہ دوستی کرنے کی عادی ہے اور بدنام لڑکی ہے۔ میں اسے دیکھا کرتا تھا، بدنام ہونے کے باوجود وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ مجھے دیکھتی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ ہم فوراً ملے اور ہمارا تعلق گہرا ہو گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری محبت پاک تھی۔ یقین کریں کہ اس لڑکی نے مجھے کبھی اشارے سے بھی بدی کی طرف مائل نہیں کیا۔ میں شام 7:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور رات 12 بجے ورک شاپ سے آتا ہوں۔ وہ جس جگہ قتل ہوئی ہے وہاں شام کو میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں تھوڑی سی دیر اس کے پاس رک کر ورک شاپ چلا جایا کرتا تھا۔ ہم نے فوری فیصلہ کر لیا کہ شادی کریں گے۔ دراصل میں بدی کے صرف نام سے واقف تھا۔ ماں نے میرے اندر صرف پیار بھرا تھا۔ میرے پاس پیار تھا، سچا پیار جس میں خلوص تھا۔ یہ پیار لڑکی کو پہلی بار ملا تھا۔ یہاں ایک معاملہ الٹا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نکلنے اور لڑکوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان پر پابندی عائد ہوتی ہے، مگر یہاں عالم یہ تھا کہ لڑکی کھلے بندوں باہر جاتی اور میرا انتظار کرتی تھی، اور میں ماں کے ڈر سے کھلے بندوں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سارا دن چھٹی ہوتی تھی، میں باہر نکلنا چاہوں تو میری ماں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں باہر نہ نکلوں۔ اگر وہ غصے یا حکم سے روکتی تو میں باغی ہو جاتا۔ وہ مجھے پیار سے روکتی تھی، میں ضد کروں تو رونے لگتی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ میرا صرف ایک بہانہ مان لیتی ہے، یہ ہے سینما۔ میں اسے کہتا ہوں، ماں رات کو میں کام کرتا ہوں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سینما دیکھنے سے دل بہل جاتا ہے۔
وہ مجھے پیسے دیتی ہے اور یہ ہدایت ضرور دیتی ہے کہ بیٹا سڑک سے ہٹ کر چلنا، آگے پیچھے دیکھ کر چلنا۔ چونکہ میرا یہ بہانہ ماں کے لیے قابل قبول تھا، اس لیے 3 سے 6:30 بجے تک میں سینما کے بہانے سے زینب کے ساتھ وقت گزار لیا کرتا تھا۔ لیکن ایسی ملاقاتیں صرف 3 ہوئیں۔ وہ دلیر لڑکی تھی، جہاں کہتا وہاں پہنچ جاتی تھی۔